اب یہی بات لے جاؤ ذرا، مثال کے طور پر ایک منظر سامنے ہے، ایک شہوت انگیز منظر سامنے ہے جو انسان کی جنسی خواہش کو ابھارنے والا منظر سامنے ہے، دل اس کی طرف لپک رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو دیکھ لوں۔ اس وقت میں اس کی مثال ایسی جیسے پیاس کی حالت میں پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اس وقت میں باوجود دل میں تقاضا پیدا ہونے کے، جس طرح تم نے وہاں اپنے اوپر زبردستی کر کے اپنے آپ کو پانی پینے سے روکا تھا، اسی طرح اپنے اوپر زبردستی کر کے وہاں پر آنکھ کو ہٹا لو۔ یہ ہے تقویٰ، چاہے دل چاہ رہا ہو۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس کا واقعہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے اور دروازے بند کر دیے اور گناہ کی دعوت دی، تو قرآن کریم میں بڑا خوبصورت لفظ استعمال فرمایا ہے، ہمت بھی و ہم بہا، یعنی وہ جو زلیخا تھی اس کے دل میں تو خیال آ ہی رہا تھا گناہ کرنے کا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ چلا تھا، ہم بہا، خیال آ چلا تھا، یعنی رغبت تو پیدا ہوئی، انسان ہے، بھرپور جوانی ہے، تنہائی ہے، ایک عورت دعوت دے رہی ہے اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے، تو رغبت تو پیدا انسان کے اندر ہو، نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں، وہ فرشتہ ہے۔ رغبت تو پیدا ہوئی، لیکن رغبت کیسی ہوئی کہ رغبت پیدا ہونے کے باوجود پروردگار کی مرضی کی وجہ کی ناراضی کے خوف سے اس رغبت کی طرف ایک ذرہ برابر حرکت نہیں ہوئی، اس کی سمت میں ایک ذرہ برابر حرکت نہیں ہوئی۔ تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی اس کی خوبصورت مثال دی ہے، یہی مثال دی ہے کہ جو رغبت تھی ایسی تھی جیسے روزے دار کو روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی طرف رغبت ہوتی ہے، روزے دار کو روزے کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی طرف جو رغبت ہوتی ہے، رغبت تو ہے لیکن دل میں پکی بات ہے کہ رغبت ہو یا کچھ ہو، دل مچل رہا ہو یا دل میں زبردست خواہش جذبہ پیدا ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہو، پیوں گا نہیں۔ تو اسی طرح وہاں رغبت تو پیدا ہوئی، رغبت پیدا ہونے کے باوجود اس سے یہ دل میں پکی بات تھی کہ اس رغبت پر عمل نہیں کرنا، زبردستی کر کے رہو۔ تو تقویٰ نام ہے اپنے نفس پر زبردستی کرنے کا، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسند ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنے اوپر زبردستی کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچاؤ اس سے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اب اگر فرض کرو روزہ تو رکھ لیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، جنسی خواہشات پر عمل دن کے وقت میں چھوڑ دیا، لیکن دوسرے گناہ کرتے رہے، آنکھ گناہ کر رہی ہے، غلط چیزیں دیکھ رہی ہے، منہ اور زبان وہ جھوٹ میں، غیبت میں، بہتان ترازی میں، الزام تراشی میں مشغول ہے، اور اللہ بچائے کان ناجائز چیزیں سن رہے ہیں، تو یہ کیسا روزہ ہوا بھائی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی، کھانا حلال تھا چھوڑ دیا، پینا حلال تھا چھوڑ دیا، بیوی کے ساتھ صحبت حلال تھی چھوڑ دی، لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی، جو پہلے ہی سے حرام تھی، بد نظری حرام تھی نہ چھوڑی، جھوٹ بولنا حرام تھا نہ چھوڑا، غیبت کرنا حرام تھا نہ چھوڑا، کیسا ہو رہا ہوا؟ حلال چیزیں چھوڑ دی، حرام کا ارتکاب کر رہے ہو۔ لہذا روزے کے اندر جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے، تو جہاں روزے کے اندر
حلال چیزیں کھانے پینے کی چھوڑ رکھی ہے، وہاں حرام چیزوں سے تو بطریقہ اولا اپنے آپ کو بچاؤ. کم از کم یہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزار دو کہ آنکھ غلط جگہ نہیں پڑے گی، خواہ دل کا تقاضا کتنا ہی ہو رہا. آج کی دنیا کے اندر یہ آنکھ کا فتنہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس سے واقعی بچنا آسان نہیں رہا. گھر گھر پہلے کبھی فحاشی کے مناظر کہیں کسی جا کے آدمی جو ہے وہ اس میں دیکھتا ہوگا، کہیں سینما میں کہیں جانا پڑتا ہوگا، ٹکٹ خریدنا پڑتا ہوگا. اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر جو اللہ بچائے فحاشی کے مناظر اس کے اندر موجود ہیں. تو ہر ایسا فتنہ یہ فتنہ پھیل گیا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ یہی یاد دلا رہے ہیں لعلکم تتقون فرما کر کہ جب تم روزے کی وجہ سے اپنے اوپر زبردستی کر کے کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہو تو پھر اپنے اوپر زبردستی کر کے ذرا آنکھوں کی بھی حفاظت کرو، آنکھوں کی بھی حفاظت کرو.